اهدنا الصراط المستقيم. تو میرے پاس بالکل نہ ہو، نہ میں باتیں بتانا جانتا ہوں، مجھے کیا پتا ہے معاملات کا. ایک اور تمہیں کھاتا پیتا کیوں ہے؟ میں کو چھوڑا ہی میں نے کہا میں رہتا ہوں. باقی رہا میرے ساتھ کو میرے پاس کو ذلیل سمجھتے ہو، بھائی بات صاف، تم ذلیل بھی سمجھو. میری زبان سے کبھی نہیں کہے گی کہ ان کو خدا خیر نہیں دے گا. یہی لوگ ہیں خیر پانے والے. خدا ان کے حالات کو خوب بہتر جانتا ہے. انی اذ اللہ من الظالمین. بس یہ جملے جو ہیں عیسیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرف سے بہرحال تو نے ہمارا بڑا جھگڑا کیا، بہت بڑا تیرا جھگڑا ہو گیا. اتنی مدت گزری، 900 سال. 900 سال گزر گئے، کوئی 1-2 سال بھی نہیں، 900 سال گزر گئے. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، بہت زیادہ تیڑا ہو گیا. فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ صَادِقِينَ، لے آ تمہارے پاس وعدہ جس کا تو ڈراوا دیتا ہے. اگر تو جس کا ڈراوا دیتا ہے، اس کا اگر ڈراوا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اقول من عندي خزائن ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ولا اقول الذي تزيد عنكم لا يؤتي الله خيرا الله بما ينهض من يظلم من الظالمين. قالوا يا لوط قد جادلتنا فاستجدارنا فاتنا بما تعدون كنتم صادقين. قال انما ياتيكم به الله. کہا نوح علیہ السلام نے وہ عذاب تمہیں اللہ لائے گا انشاء، اگر اللہ چاہے گا. میں تو نہیں لا سکتا عذاب، تو میرا اللہ ہی لائے گا. میرے اختیار میں تو کوئی نہیں عذاب لے آنا. انما یاتیکم اللہ، خدا لائے گا انشاء اگر خدا چاہے گا. وما انتم بمعجزین، نہ ہوگے تم عاجز کرنے والے. فلا ینفعکم نصری ان نصرکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور نہیں نہ بدے گا تو میری خیروائی بھی، اگر میں ارادہ بھی کروں تمہاری خیروائی کرنے کا. ان کا ان اللہ یرید ان یغویکم، اگر خدا ارادہ کرتے تو تمہیں تباہ کرنے کا. اگر میرے اللہ کے ہاں تمہارا فیصلہ گمراہی کا ہو چکا ہے، پھر میری خیرخواہی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی. کہ بھائی وہ رب تمہارا پروردگار ہے. یہ یا تو یہ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی ہے، اس زمانے کے مشرک نوح علیہ السلام پر یہ سوال کرتے تھے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ہم یقولون افترا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے مشرک کہتے تھے، یا مشرکین نوح علیہ السلام کی قوم میں سے نوح علیہ السلام پر کہ دونوں آیتیں لگتی ہیں. ہم یقولون افترا، اچھا یہ مشرک کہتے ہیں گھڑ لیا ہے. بولے نے پریت و رہی اجرامی، اچھا اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کا جرم مجھ پر نبری مما تجرمون، میں بالکل بیدار ہوں تمہارے جرموں سے. تم جو شرک کا جرم کر رہے ہو میں بالکل بیدار ہوں، میری پرا ہے. بس ہاں جی، فضل ملک بیاج نا آگئی بہوگی اعلان ہوئے ننو لئیوں من کو بھی کہا الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. یہ آیت یاد رکھنے قابل ہے. مشرکین ایک دلیل دیتے ہیں نوح علیہ السلام کے غیب دان ہونے پر، یہ آیت تمہیں وہاں کام دے گی. سمجھ گئے؟ مشرکین کی دلیل یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام غیب جانتے تھے. کیوں؟ وہ آیت نکالو، سورت نوح 12:29 نوح رب لا تذر الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار نہ چھوڑ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر، نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا کوئی گھر. کیوں؟ انک انتظار ہوں، اگر تو چھوڑے گا یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. فلا یلدوا،
کوئی نہ جنے گے الا فاجرن کفارا، ہوں گے مگر فاجر بھی میرے ناشکر تیرے، یا اللہ تباہ کری یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں سے مشرکین دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھا نوح علیہ السلام غیب جانتے تھے، آئندہ جو پیدا ہوں گے گمراہ پیدا ہوں گے، فاجر کفار پیدا ہوں گے، ان کو تباہ کرے۔ یہ کہتے مشرک کہ نوح علیہ السلام جانتے تھے لیکن ہے غلط، کیوں؟ یہ دلیل اب دیکھو آج کے سبق کی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح علیہ السلام کی روی کی گئی، اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے میرے نوح علیہ السلام ہرگز ایمان نہ لائیں گے تیری قوم میں سے مگر جو ایمان لا چکا۔ بس مراد کیا ہے؟ اب آئندہ کوئی ایمان لانے والا نہ ہوگا، جنہوں نے لانا تھا لا چکے، بس آئندہ کوئی ایمان لانے والے لن یؤمن من قومی، تیری قوم سے کوئی ایمان لانے والے اللہ من کا جو ایمان لا چکے۔ آگے وَلَا تَبْتَغِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو پریشان نہ ہو ان سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بنا کشتی جہاز میری آنکھوں کے سامنے، بنا کے آنکھوں سے میری امداد سے، وَوَحْيِنَا اور میری وحی سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرے ساتھ کلام نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، کیوں؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان سب بے ایمانوں کو غرق کیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کانا معذوف ہے، کانا یصنع الفلک، یہ خبر ہے کانا معذوف کی، کانا معذوف کی خبر ہے۔ کبھی اعیننا، کانا یصنع الفلک تھے بنا رہے تھے کشتی کو، وکلما مرائے مرملم کو بھی ساخروا منہ، جبھی پارٹی کو کرتے تھے مذاق کرتے ان کے ساتھ، قال تسخروا منا وانا نسخر منکم کما تسخرون، کہا اللہ نے کہ تم میرے سے مذاق کرتے ہو ہم تمہارے مذاق کریں گے یہ تم کر رہے ہو۔ وسوف تعلمون، تو قریب جانو گے، من یاتی عذاب یخزیہ، گھر غریب جان لیں گے تو اس شخص کے بعد عذاب آنے والا ہے جن کو عذاب خوار کرے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اترے گا ان پر عذاب ہمیشگی کا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک آ گیا ہمارے امر کا فیصلہ، وَفَارَ التَّنُّورُ، جو ہمارا تنور نے، ایک دو معنی اس کے، یا حقیقتاً تنور میں سے پانی باہر آ گیا، تو یا یہ معنی ہے کہ غضب الہی جوش میں آ گیا، اللہ کا غضب جوش میں آ گیا۔ وَقُلْنَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا اٹھائے نوح نام اس کے اندر، من کل، ہر چیز سے، زوجین اثنین، جوڑا جوڑا، دو دو، ہر چیز میں زوتار دیکھا ہے۔ وَأَهْلَكَ، اپنے خاندان کو بھی اٹھا لے، اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جن کا میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جن پر میرا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر وہ جن کا ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ سوار نہ ہو سکیں گے، وہ تو سوار کوئی صورت ہی نہیں بن سکتی نہ وہ سوار ہو سکے، ان کے لیے تو کوئی صورت ہی کوئی نہیں۔ بہرحال باقی سوار کر لیجیے، قُلْنَا وَقُلْنَا حَمِلَا وَنَحْمِلُ فِيهَا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے میں چند آدمی رہے تھے، کہتے ہیں 80 آدمی تھے یا 81۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، آگے کہا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سوار ہو جو کشتی میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، یعنی بے استعانت کی ہے، بے استعانت کی ہے۔ خیال میں وہ کہتے ہیں، وہ شاید کہتے ہیں وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس کشتی کو جس نوح علیہ السلام چلانے والے ہوں، نوح صاحب شک چلانے خدا رب جائے تو بڑھ چل سکتی ہے، بے استعانت کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تیرے نام مدد کے ساتھ، تیری ہی مدد کے ساتھ اس کا ہوگا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، یعنی تیری امداد ہوگی یہ چلے گی اور تیری مدد کے ساتھ ٹھہرے گی۔ معلوم ہوتا ہے کشتی میں نوح علیہ السلام بھی ہوں تب بھی وہ نہیں چل سکتی جب تک خدا نہ چلائے، تب بھی جا کر کنارے نہیں لگ سکتے جب تک خدا نہ لگائے۔ جب نوح علیہ السلام کے وقت ہی آتا ہے بسم اللہ، آج کل جو کہتے ہیں بہاؤ لاٹ بیڑا تک، یہاں کہہ دیتے ہیں وہ تمہارے ملتان والے کہہ دیتے ہیں ہٹگر بابا پہری سر پاروں کا
ہیں، یا یوں کسی کو معین اجمیری کو پکارتے ہیں، کوئی معین اجمیری کو پکارتے ہیں، کوئی بہاؤ الحق کو پکارتے ہیں، کوئی ان ولیوں کو پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر نوح علیہ السلام بھی اندر بیٹھا ہے، کہ میں نے کہا نہیں چلے گی جب تک میری امداد نہیں ہوگی، میری امداد ہوگی۔ صاف کہو بسم اللہ، اللہ تیری مدد کے ساتھ یہ چلے گی، تیری ہی مدد کے ساتھ جا کر ٹھکانے لگے گی، ورنہ کوئی ان ربی لغفور رحیم۔ بھائی یہ واقعہ لکھا ہے، باقی یہ بھی یہ ساتھ رکھو بھائی، بسم اللہ مجرہا مرسان ربی لغفور رحیم۔ یہ آیت جو ہے نا، تیسرے کا بخار کسی کو تیسرے کا بخار ہوتا ہے نا، وہ ہو بیری کی لکڑ لے کر اس کو چیر کر اس کو سکھا کر خشک کر کے اس پر یہ آیت لکھی ہے بسم اللہ مجرہا مرسان ربی، بائیں بازو پر اس کو باندھ دی جائے، بشرطے کہ بخار پہ بھی تک نہ آیا ہو، اللہ تعالیٰ فائدہ کر دیتا ہے۔ وہی تجریب بھی موج نکل جبال، اور یہ کشتی چلے ان کے ساتھ موجوں میں پہاڑ جمان سے پہاڑ چلتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَ آوازی نور اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، تھا وہ کنارے پر، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچہ تو بھی سوار ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ نہ کر، کافروں کا عقیدہ چھوڑ دے، تو بھی میرے ساتھ سوار ہو جا۔ پیغمبر بلاتا ہے بیٹے کو، کام ساوی لا جبل، بیٹے نے کہا میں پناہ دوں گا پہاڑی طرف، یا سمنی من الماء، مجھے بچا لے گا پانی سے، قال لا حاصل من امر اللہ اللہ مرحم، کہا باپ نے کوئی بچانے والا نہ بچائے گا آج اللہ کے فیصلے سے، اللہ مرحم، مگر وہی بچے گا جس اللہ کا رحم ہوگا۔ اللہ من رحم مسلم کہتے ہیں، پڑھو گا جامع میں، جب اللہ کا رحم ہوگا مراد کے جو مسئلہ توحید کا مان چکا ہوگا، جن نے مسئلہ مانا ہے وہی بچے گا، ورنہ بچ نہیں سکتا۔ وحال بینہم الموج، آ گئی درمیان میں موت، فکان من المغرقین، ہو گئے بیٹے بھی غرقیوں میں سے۔ یہ پیغمبر زادہ ہے، پیر زادہ نہیں، حضرت صاحب کا بیٹا نہیں، صرف جو حضرت صاحب گدی نشین ہوتے ہیں اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ گدی نشین کا بیٹا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ لیکن پیغمبر زادہ بھی اللہ کے غضب سے بچ نہ سکا، خدا کے قہر سے بچ نہ سکا۔ نیز یہ بھی پتہ لگ گیا، ایک بات سمجھو، مشرک کی برائی اللہ کے یہاں کتنی ہے۔ اس کشتی میں گدوں کو اللہ نے سوار کروایا ہے، اس کشتی میں خدا نے کتوں کو سوار کروایا ہے، اس کشتی میں خنزیروں کو خدا نے سوار کروایا ہے، لیکن اس کشتی میں پیغمبر کے بیٹے کو خدا نے سوار نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے ہاں مشرک اتنا برا ہے، اتنا کتا بھی برا نہیں، اتنا سور بھی برا نہیں۔ سمجھے ہو بات؟ یعنی دیکھ کشتی سے وہی پختوں کے کشتی پر کشتی کے اس پہ ہوں اللہ تعالیٰ حکم کے بھی شک سوار ہو گئی، اس پہ تا خدا خرتا جب خدا تعالیٰ بھی شک نہیں سوار ہو کوئی دما حکم نے بھی شک سوار کی تاکہ نصر باقی پاتشی بکے لبارا، لیکن حقا پر کشتی کے جب پیغمبر زادہ یا حلق پیغمبر زوئے کے ہو تو خدا تعالیٰ کے سوار نہیں ہونے دیا ہے، اس سے مطلب اچھا جی مشرک اللہ کا اتنا کتوں سے برا ہے، گدر گدر سے برا ہے، اللہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اتنا برا کیا، خدا کے پیغمبر زادے کو بھی خدا نے سوار نہیں ہونے دیا۔ آج یہ سوال کہ پہلے آگے اللہ من سبق علیہ القول، وہاں سے بات نہیں سمجھا نور علیہ السلام، اصل بات یہ ہے اللہ من سبق علیہ القول ایک عام لفظ تھا، تعیین نہیں تھی کہ بیٹا یا کون، اتنا معلوم کوئی ہے جس پر بات ہو چکی ہے، ان کا خیال یہ تو شاید بیٹا بچ بیوی ہے بیٹا کوئی ذالکہ نہیں، میرے بیٹوں کو بھی غلط کریں گے کوئی نگاہ یہ بے ایمان کے کہتے ہیں 12 سال کا بیڑا شیخ عبد القادر جیلانی نے باہر سے نکالا ہے، کتنا جھوٹ بکواس ہے یہ، پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے بیٹے کو خدا نے شرک کر دیا،
پیغمبر کے سامنے اپنے موجودگی پیغمبر سرا دیا دے بیڑا دے زوئے حلق کا پیغمبر کہنا بیڑ کا خدا تل غرقوں کو پیغمبر پمس کے خدا تل غرقوں لیکن پیغمبر دے بچون خدر کے نارشو خدا تل غرقوں خاص تم قبول رکھو اور دا مشرکان وائی یہ دو لسکال سے دے بیڑا غرقوں وہ دو لسکال لرسو سے دے ایزو پیسے لیا سرطی لرکی باہروں کو دن نام نرسے بے ایمان کرتے یہ سب باتیں تم ہی سوچو پیغمبر کی بیٹی کا بیڑا پیغمبر کے سامنے غرق خدا نے کر دیا ہے اور بچانا تو درکنار رہا نکالنا تو درکنار رہا پیغمبر رو پڑا خدا کے آگے اب کہتا ہے پیغمبر دیکھو وکیلا یا ارض ابراہیم کی ہاں کہا گیا حکم آیا کہا گیا اے زمین نکل جا اپنا پانی نکل جا اپنا پانی بس جن کو غرق کرنا تھا کر چکے ہیں جن کو بچانا تھا ہم نے بچا لیا ہے ان بے ایمانوں کو غرق کرنا تھا مشرکوں کو 950 سال ان کو موقع دیا تھا شاید ہماری بات مان لیتے نہیں مانی انہوں نے بات بڑی مدت دی تھی یا ارضو اے زمین نکل جا میرا اپنا پانی یا سماؤ عقلی اے آسمان تھام جا پانی تھام جا بند کر دے بس اوپر سے کوئی قطرہ آنے پائے کوئی قطرہ نہیں کی نیچے گرے زمین سب پانی نیچے چلا جانا چاہیے زمین کو ہم نے خشک کرنا ہے وغیظ الماء سوکھا گیا پانی بند کر دیا گیا پانی سوکھ گئی جگہ ساری وقضی اللہ ہو گیا فیصلہ جو ہونا تھا جن کو غرق کرنا تھا غرق کر چکے تھے واستوت الجودی جا لگی کشتی بھی جودی پہاڑ پر وکیلا کہا گیا بعد القوم الظالمین ونادا نوح ربا آواز دی نوح نے اپنے بیٹے کو نہ رب اپنے کو وکالا کہا اے میرے رب ان ابنی من اہلی میرا بچہ تو میرے خاندان سے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ تیرا وعدہ بھی سچا تمہیں تو نے کہا تھا الا اہلک تیرے خاندان والوں کو بچا لوں گا وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ تو سب سے بڑا حکم کرنے والا ہے مولا یہ کیا بات نوح علیہ السلام نے یہ عرض کی قال یا نوح اللہ نے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلک یہ تیرا بچہ تیرے خاندان میں سے نہیں چاہیے آج کل کہتے ہیں جی سید دا پتر جی سید دا بال ہے سید بادشاہ دے یہ بہت کرتے ہیں ہمارے طرف سید کا بچہ ہے جی آہا بڑے پیر صاحب کا لڑکا ہے جی حضرت صاحب کا بیٹا جی بڑا چھوٹا حضرت صاحب کا بیٹا ہے سید کا بال ہے کہہ نہیں سکتے معاذ اللہ دل بھی نہیں کہتا ورنہ خدا کے سب جبریل کا بیٹا بھی ہو یا نہیں چھوڑا جائے گا کہ شرک کرے تو یہاں کون ہے وہ فرض ماضی کیا بات ہے پیغمبر کا بیٹا ہے سید دا بال ہے یہ نرے بے ایمان سید ہوتے ہیں کہ کئی شیعہ ہوتے ہیں کئی بھنگ چرس پیتے ہیں کئی مدک پیتے ہیں سارے جہان کے عیوب ان میں ہوتے ہیں شرک بھی ہوتا ہے بدعماریاں بھی ہوتی ہیں پھر بھی سید کا بال ہے جنہیں بڑے سید تھے یہاں کوئی بات نہیں قانون ہے کہ بے قانونی بنا رکھی ہے خدا کیا کوئی بات بے قانونی نہیں ہے یانو انہو لیس من اہلک اے نو یہ تیرا بچہ تیرے خاندان میں زندہ انہو عمل غیر صالح اس کے اعمال اچھے نہیں تھے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم مت سوال کر مجھ سے جس چیز کا تجھے معلوم نہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان لوگوں سے نہ ہو جو نتیجوں کو جاننے والے نہیں یہ کیا بات کی ہے درخواستیں کرنے لگے ہو بیٹے کے لیے میرے سامنے ہم جس کو غرق کریں گے درخواستیں ہونے کی کیا بات ہے داڑ گا کہ غلطی ہو گئی ہے جواب دیتے ہیں قال ربی انی اعوذ بکا کہے میرے پروردگار میں پناہ لیتا ہوں اسے آئندہ کوئی سوال نہ کروں گا جس مجھے علم نہ ہوگا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ اگر تو نے معاف نہ کیا تو مولا نہ بخشا تو نے مہربانی نہیں کی تو میں تجزیہ کاری ہو جاؤں گا قیل یا نوح اہبط بسلام کہا گے نوح اتراؤ نیچے اترو آپ کشتی سے زمین پر آ جاؤ بسلام منا
سلامتی کے ساتھ جو میری طرف سے میں نے تجھے سلامتی رکھی نا، بسلام منا، دیکھا ہے بسلام منا، اگر نو میں نہ بچاتا تجھے بھی کوئی میں نہ بچاتا، کون بچا سکتا تھا؟ تو نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو، نہ تو اپنے باپ کو بچا سکتا تھا، نہ دوسروں کو بچا سکتا تھا، تجھے بھی میں نے بچایا ہے اور تیرے ساتھیوں کو بھی ہم نے بچایا ہے، خدا ہی بچانے والا ہے نا۔ بسلام منا وبرکات علیک، میری برکتی ہوئی تیری اوپر بھی، والا ممن معک، اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ تھے جتنے بھی، وہ عموماً اور بھی جماعتیں آئیں گی، سنمتعہم، ان کو میں نفع دوں گا، ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ کشتی ہے، پتہ نہیں کوئی اس کے ٹکڑے اعضاء ملے ہیں، اجزاء ملے ہیں، اعضاء ملے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں، اخباروں میں آتا رہتا تھا کبھی کبھی، تو میں ان باتوں کو دیکھا نہیں کیا کرتا، اگر مل گئی ہے تو پھر بھی کیا فائدہ، کوئی اگر مل گئی تو میں نے کچھ تھوڑا ہی وہاں کے سوار ہونا اس پر ہے، اگر میں نہیں ملی تو مجھے بھی کوئی غم نہیں، نہ ملنے سے مجھے فائدہ ہے، نہ ملنے سے مجھے کوئی خاص فرق پڑتا ہے، مجھے تو ایمان سے واسطہ ہے، اخبار میں نے پڑھا تھا ایک بار۔ اچھا جی، بہرحال حاصل کیا نکلا، یہ سارا قصہ دیکھ لو، خدا تعالیٰ ایک ہی بات کہتا ہے، جب اللہ کو نہیں پکارا گیا، پکارو ایک ہی اللہ کو، آپ دیکھ لو، اگر مان لو گے تو بڑے ہی بہتر ہے، نہ مانو تو جہاں عذاب علی پہلی کو پڑا ہو تم سے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آگے جی بس، تلک من انباء الغیب، جملہ مترجہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صداقت، تلک من انباء الغیب، یہ خبریں غیب کی، نوحیہا الیک، ان کو وہی کرتے رہے تیری طرف، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اے میری پیغمبر تو جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی اس سے پہلے۔ دیکھا ہے یہاں بھی بریلوی کہتے کہ جی بذات نہیں جانتا تھا، اندر وہانے جان رہے ہیں، اندر سے جانتا تھا، اوپر سے نہیں جانتا تھا، اے پاگل دیکھ پاگلو، یعنی ایسا محرم بھی کوئی نہیں ہوا۔ فاصبر، بس صبر کے عاقبۃ المتقین، تو بھی صبر کا برداشت کر، جس میں انتہا نوح علیہ السلام کی ساتھیوں کے حق میں بہتر ہوئی ہے، آپ کے حق میں بہتر ہونے والی ہے، کوئی بات نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا قصہ آ گیا جی ہود علیہ السلام کا، ہم نے بھیجا تم قوم یاد کرو، ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ وَاذْكُرُوا الَّذِينَ غَيْرَهُ، کہا ایک قوم میرے اللہ کو پکارو، نہیں تمہارے لیے کوئی پکارے سمجھے اللہ کے ماں سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے۔ کیوں جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر؟ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی سفارشی نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو پکارے سننے والا نہیں بنایا اللہ نے، کہ تم نے جھوٹ بہتان بنا پر خدا پر لگائے ہوئے کہ نہیں جی سنتے ہیں پکارے، کون سنتا ہے؟ یہاں کمناس میں اجرا میں تو جرمی نہیں مانگ رہی اللہ علیہ فترنی افلا تاقلون، یا قوم استغفروا ربکم، آگنا دکھا کرے دعوے میں، یا قوم استغفروا ربکم، ایک قوم میری استغفار مانگو اپنے رب سے، استغفار مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ اللہ کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے خدا آسمان تمہارے آسمان کو بھیجنا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ زیادہ کر تمہارے لیے زور پر، یعنی اور طاقت تمہاری بڑھائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، نہ پھر دنیا میں مجرم ہو کر، یعنی استغفار بھی کرو توبہ بھی، وہاں دیکھا پڑا ہوگا کہ نہیں، یہاں تک پہلے دعوے میں کیا تھا، پہلے سبھی میں دیکھ لو، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، ہے کہ نہیں وہی یؤتی الذی فضل فضلا، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ نہیں؟ یہی تھا میرے شیخ کا کمال، یوں دعوے اس کے ساتھ یوں قصے لگاتے تھے، کس طرح قصہ لگ رہا ہے، استغفار مرب سے تم رہے یرسل السماء مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً جمیل، قالوا یا ہود ما جئتنا ببیض فما نحن بذلک من قولک،
وما نحن لك بمؤمنین. ایک قوم میری قوم یہود نہیں لا تمہارے بدل دلیل اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کا ہن قولک ہن سببیہ بسبب قولک تیرے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے, تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے, پیروں فقیروں کو تو ہمارے حاجت روائے مشکل کشائے گدی نشین کو نہیں چھوڑیں گے. وما نحن لک بمؤمنین ہم نہیں ہیں تیری بات ماننے والے. ان نقول الا تراک بعض آلیتنا بسوء نہیں کہتے ہم مگر باولا کر دیا تجھے, ہاں جی باولا کر دیا ہے, چپڑ لیا ہے, تیری عقل مار دی ہے. بعض آلیتنا ہمارے حضرتوں نے بسوء انصاف برائی کے, مراد کیا ہے تابندے زمون حضرات کے دے, زمون حضرات مرشدان کی جگہ تاسو باندھے یہ ہے نا جگہ مشکل ایسے مقام ہے پر ترجمہ نہیں آتا اس کا. اچھی تصویر کہا اس نے حضرت اللہ کو وشد تمہیں کہاؤ انی بری مما تشرکون من دونی میں بالکل بیزار ہوں اس نے تم حرمت اللہ کے بعد سوا جن کا تم اللہ کے بعد شریک بناتے ہو, بالکل میں بیزار ہوں. آہا کتنا ہے خدا قسم, جو تمہارے پیر فقیر ہیں, جو تمہارے گدی نشین ہیں جن کو تم پکارا کرتے ہو, حاجتیں مانگتے ہو, سن لو خود بالکل سب سے بیزار ہے. کوئی میری پکارے سننے والا اپنے میری حاجت پوری کر سکتا ہے. فقیرونی کرو میرے لیے جو کر سکتے تدبیریں, سما جمیعہ ولا تو مجھے ایک منٹ کی مہلت دو, جو توڑ وہ جا رہے شک توڑ جو مشین مانا پر حسو کوریشی کوریشی. انی توکلت علی اللہ میں بھروسہ کرتی ہوں اللہ پر. ربی و ربکم میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فما من دابۃ الا اعوذ بناصیتها ان ربی راز رحیم نہیں کوئی دابا مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے اس کی چوٹی سے. اللہ پکڑنے والا کیوں نہ خدا کی پکڑ بھی ہے, خدا کی قبضہ قدرت میں ہے. بس نہیں سمجھے, اللہ کی قبضہ قدرت میں, اسی کی قبضے میں جو چاہے کر دے. کوئی دعویٰ تم تو تم ہو, دنیا کی ہر کیڑا مکوڑا بھی ہر شے بھی خدا کی قبضہ قدرت میں ہے, اس کے ساتھ کسی دوسرے کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. ان ربی علی صراط مستقیم بے شک رب میرا سیدھی راہ پر ہے. رب میرا کب ملتا ہے کہ صحیح توحید کے راستے پر چلتا جائے, ذرا ڈنگا چلے گا تو رب میرا نہیں ملے گا اس کو. ان ربی علی صراط مستقیم رب میرا سیدھی راہ پر ہے. کیا مانا میرا رب کب ملتا ہے صحیح توحید کے راستے پر ہو, ذرا شرک کی رتی بھی آ گئی تو میرا رب سے ملاقات کبھی نہیں ہوگی. ان ربی علی صراط سمجھو کہ نہیں سمجھے ایک مانا یا ان دین ربی و صراط مستقیم. ہاں جی چلو ان ربی صراط مستقیم میرا رب حکم دیتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کا. یا یحکم فإن تولوا منہ موڑو گے فقط اول مارکم بھی میں نے تمہیں تبلیغ جو بھیجا گیا تھا. وَيَسْتَغْلِبُ بِرَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ خدا کلمہ بنائے گا دوسری قوم تمہارے بعد. فَلَا تَضْرُونَ شَيْئًا تم طرف دے نہیں سکوگے. إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجیناہ معروف جب آگے مانا فیصلے کا وقت ہم نے بچا لی اس کے ساتھی بے رحمت منا اپنی رحمت کے ذات. نجیناہم ہم نے اس کو بچا لیا, ہم نے اس کو بچا لیا. ہاں جی انہوں نے بچا لیا اس کے ساتھیوں کو بھی. ونجیناہم من عذاب غلیظ ہم نے عذاب سے بچا لیا جو عذاب میں گڑا تھا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ آگے جا تل کا اس میں اشارہ ہے اور مشار لے سامنے کوئی بھی نہیں, مشار لے سامنے کوئی نہیں. یہ جو کہتے ہیں جی ماں تقولو بھی حاضر رجل باجا ہاضا آ گیا, ہاضا آ گیا, ہاضا پر بڑے کودا کرتے ہیں, ہاضا آ گیا, ہاضا آ گیا جہان گر پڑا سارا. بس آ گھر میں چھوٹا ہے میرا دل کا دل کا ہادون مراد کیا ہے؟ یہ جن کے واقعات بیان کیے گئے یہ قومیات یہ مانا ہے, یہ جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں
قوم آت جہدوا بآیات ربنا، اللہ کی آیات انکار کیا، فعصوا رسلہ، اپنے رسول کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور پیروی کی انہوں نے ہر جبار کی، سرکش کی، عنید سہنات کرنے والے کی، فَأُتْبِعُوا الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پیچھے کیا گیا دنیا میں لعنت کو قیامت کے دن، الَنَّ عَادًا كَفَرَ رَبَّهُمْ، عادیوں نے کفر رب کیا، ناشکری کی، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، یقین جانو لعنتوں کی دوری قوم عاد کے لیے، قوم جو ہود علیہ السلام ان قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آگے تیسرا قصہ، بہت دوری رحمت سے، اللہ کی دوری ہوگی خدا کی رحمت سے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین میں سے، وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، تمہیں اللہ نے آباد کی زمین میں، مراد کیا بڑی بڑی کوٹھیاں تم نے کر دی اللہ نے، فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہاں بھی یہ ٹھگ نہیں، فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور استغفار مانگو اور توبہ کرو اللہ سے، ان ربی قریب مجیب، میرا رب سب کے قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا، قالوا یا صالح، ہائے دیکھا اس پیغمبر پر اور تان ہے، اس پیغمبر کو دوسرا تان تھا، یہاں اور تان ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بھی سارے تان اکٹھے کر دیے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں تم پر بھی کوئی نہ کوئی تان آئے گا۔ اے صالح تو تھا، ہم نے بڑی امید کیا ہوا، ہمیں تیری بڑی بڑی امید تھی، ایک آدمی تھا، آئے تم من کرتا ہے اس سے، ہم عبادت کرو اس کی، ما یعبد آباؤنا، آیا منع کرتے تو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کے ہمارے باپ دادے عبادت کرتے رہے، اچھا جن کی باپ دادے عبادت کرتے ہیں ان سے منع کرتا ہے تو، اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، اننا لفی شک، ہمیں بالکل شک میں پڑی ہوئی ہے، مما اس مسئلہ توحید سے، تدعونا الیہ مریب جس کو تمہیں بلاتا ہے، مریب شک کی، مریب شک میں ڈالنے والا، مبالغہ ہے، شک اتنا کہ شک میں ڈال رہا ہے، لیل اللیل ذل ذلیل، شک میں ڈالنے والا، قال یا قوم ان اريتم ان لا بيربي واعطاني من رحمتان فمن ينصر من الله نذيته فما تزيدونني غير تقصير۔ ہاں جی، کہا اے قوم میری مجھے یہ بتاؤ، اگر ہوں میں روشن دلیل پر ہمیں رب در دے، اللہ نے مجھے بینہ بھی دے دی اور روشن دلیل، کیا مانا میرے دل اللہ نے نور توحید ڈال دیا ہو اپنے دلال کے ساتھ، وآتانی منہ رحمتا، اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی اس مسئلے کے لیے، فمن ینصرنی من اللہ نذیتو، پھر کون میری امداد اللہ کرے اگر میں نافرمانی کروں، خدا نے دلائل بھی ڈالے ہو اس کے ساتھ خدا نے مجھے پیغمبر بھی بنا ڈالا ہو، رحمت، اب بتاؤ میں مخالفت کر سکتا ہوں، فما تزیدوننی، نہ زیادہ اگر تمہیں علی اللہ غیر تقدیر سوا خسارے کے، یا کو میں حاضرات اللہ علیہ آیتان، ایک کو میری یہ اونٹنی ہے اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی، لکم تمہاری لیے نشان یہ بدروا، چھوڑ اس کو تاکل یرض اللہ خیر لگ من وتا مسوا بسو، نہ چھڑ تو داغ برائی کے داغ مارنا اس کو، فیا خذکم عذاب قریب، اللہ کا عذاب آئے گا، فحقروا، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فقال اللہ نے کہا متو دار ایامن، رہو اپنے مکان جنگوں میں 3 دن، ذالک ما تذر مخدوم، یہ بات اللہ کا نہیں جھوٹے کی ہوا، 3 دن تمہیں خدا چھوڑ دو، بات خدا تمہیں تباہ کر دے گا، فلما جاء امرنا، آگے ہمارا فیصلہ ہمارا، نجینا صالح الذین آمنوا معه، ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو بھی جو ایمان لائے تھے، بے رحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی خواری سے بجا لی، فَأَخَذَ الَّذِينَ الصَّيْحَةُ، اپنے ظالموں کو چیخنے پکڑ لی، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں اونٹیں پڑی ہوئی ہے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وَيَرِثُ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، ثمود نے کفر اپنے رب کے ساتھ،
لا بعدا لثمود، یقین جانو اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی سمودیوں کے لیے. ولقد جاءت رسلنا، آگے چوتھا قصہ. 3 قصے لگ گئے پہلے دعوے کے ساتھ. میں نے کہا تھا چوتھا قصہ 5واں قصہ دوسرے دعوے کے ساتھ. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ ہر ذرے ذرے کائنات کو جاننے والا. سینے کی تم دورے کرتے ہو اس کو چھوڑو، کپڑے اوڑے ہوئے ہوں تو مات سر مات نور کا جاننا، بذات صدور کا جاننا، ہر شے کا مستقر مستودع کا جاننا. یہ کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے. جو جاننے والا ہے وہی روزی بھی دینے والا ہے. بس آگے دیکھا قصہ لگتا ہے. ولقد جاءت رسلنا ابراہیم نے پوچھ رہا لے کر آئے ہمارے ورد ابراہیم خوشخبری. قالوا سلاما سلمنا سلاما، مفعول مترفع معذوف، ہم نے سلام دیا، سلام دینا پیش کرتے ہیں یعنی بیٹی مانگتے ہیں. قال سلام یعنی سلام علیکم، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. سلامتی سب چاہتا ہے. فما لبث، حضرت ابراہیم صاحب نے ٹھہری گئے چلے گئے گھر انجا بعجل حنیذ، ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا، گھی میں تلا ہوا لے کر آئے. گھر گئے، گھر میں بچڑا ذبح کیا، کھال جدا کر کے گوشت کے ٹکڑے کر کے گھی میں بھون بھان کر تل کر اس کو لے کر آئے. قرآن کہتا اگر غیب دان ہوتے تو گھر نہ جاتے، بچڑا ذبح نہ کرتے، گھی میں نہ تلتے. یہ سارا کام کہہ رہا ہے کہ حاضر ناظر نہیں تھے. ہر شے جاننے والا کون؟ اللہ ہی ہے، کوئی پیغمبر بھی لگ گیا نا. چوتھا قصہ چوتھا قصہ لگ گیا نا دوسرے دعوے کے ساتھ. جاننے والا ہر ذرے ذرے کائنات کو اللہ ہے. کوئی پیر فقیر پیغمبر ولی گدی نشین کوئی ہر شے جاننے والا نہیں. اگر ابراہیم صاحب پیغمبر نہیں ہے تو گدی نشینو خدا کے ساتھ دوسرا بھی کوئی حاضر ناظر جاننے والا. واہ میرا مولا، قرآن خوب تو نے بتایا ہے لیکن مولانا اسللی پر بھی خوب کھولا ہے تو نے. واہ واہ کیسا دیکھا ہے. ادر تد بدلی کہ نہیں. پہلے اللہ تعبدو آ رہا تھا، سارے قصے پہلے دعوے کے ساتھ لگتے جا رہے تھے. اب چوتھا قصہ میں اللہ تعبدو نہیں آیا، اللہ تعبدو نہیں آیا. اب صرف یہ غیب پر بحث کرا لیا دوسرے دعوے کے ساتھ. یوں سمجھو یہ بعد میں قاضی قصہ ہے مولانا اسللی میں. یہ ہے بڑا کمال، حد ہے. دیکھ ان کے ہاتھوں کو لا تصلوا الیہ، ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے، نہیں پہنچتے تھے اس ہجر کی طرح. نہ تیرا ہوں اوپرا سمجھ لیا، نہ تیرا ہوں اوپرا سمجھ نہیں نا. معرفہ ہوں میں پہچان سکا کون ہے. او جیسا منہم غیبا، پا لیا دل میں ڈر کہ میرے دشمن آ گئے ہوں. کیوں جانتے تھے اس علاقے میں خدا کی توحید کو بیان کرنے والا ابراہیمی تو دوسرا کوئی نہیں نا. کہ میرے سارے مشرک مخالف ہیں، باپ میرا مخالف ہے، نمرود کی طاقتیں میرے مخالف ہیں، سارے بے ایمان گدی نشین میرے مخالف ہیں. میں اکیلا ہوں، اسی ڈرے کہیں میرے بے ایمان یہ دشمن آ گئے ہوں. دشمن ہو کر میں نے سمجھا دشمن آ گئے ہوں. قالو انہوں نے کہا ابراہیم لا تخف نہ ڈر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم انسان نہیں کھائیں کیا، ہم تو فرشتے بھیجی گئے قوم لوط مٹانے کے لیے. چوکھو اب پتہ لگا. وامرأتہ قائمۃ، بیوی کھڑی تھی پیچھے سے دروازے کے پیچھے. فضحکت، ہنس پڑی. دوسرے مقام پر آتا ہے سکت وجہہا، منہ پر ہاتھ مارا. شیعہ کہتے پیٹنا شروع کر دیا. ہاں جی پیٹنے کا ثبوت نکلا ہے قرآن سے. امام حسین کی مرنے پر پیٹنا جائز ہو گیا. واہ واہ، یعنی ایسے گدھے بھی دنیا میں کوئی کامی ہوں گے. دیکھا ہے باطل فرقہ ہمیشہ یہی کیا کرتا ہے، کہیں سے کوئی بات بنے نہ بنے زور سے بنانے کی کوشش ہو ہے خیال میں. ہاں جی فضحکت، ہنس پڑی، تعجب میں ہنس پڑی، تحجب میں ہنس پڑی. یہاں ساتھ آگے کہا دوسرے مقابر آتا ہے آلدو وانا عجوز حکیم، میں بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہو گئی، شنڈ ہو گئی، بچوں کے قابل نہیں رہی. تحجب میں کرنے لگی، تعجب میں. فبشرناہا، ہم نے خوشخبری دی
اسحاق کے ساتھ ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا۔ ہائے ساری باتیں کوئی نہیں جانتے تھے، نہ پیغمبر کو پتا نہ اس کی بیوی کو، یعنی چھوڑا یہ بھی نہیں پتا کون آئے، یہ بھی نہیں پتا اس عمر میں بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ بھی عجیب کرم کرتا ہے۔ ایک بات سمجھو، خدا کی کرم نوازی بھی دیکھو، سارے محالے تھے نا، باپ محالے، باپ محالے، قوم محالے، سارے بے ایمان مشرک محالے، نمرود محالے، سب محاربوں سے ٹکر لگا کر کام کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو خدا نے بھی کیا کرم کیا، خدا نے کہا چلو ابراہیم میری خاطر سب سے ٹکر لگا رکھی ہے، لو میرا کرم ہوتا ہے، تیری عمر نہیں رہی، تیری بیوی کی عمر نہیں رہی، تجھے بھی بیٹا دوں گا، بیٹا دوں گا، پھر آگے پوتا دوں گا، تیرا بیٹا بھی پیغمبر کروں گا، پوتا بھی پیغمبر کروں گا۔ حد ہے نا، دیکھا ہے جب اللہ کی خاطر بندہ کام کرتا ہے تو خدا بھی مہربانیاں کرتا ہے۔ چلو تیرا بیٹا بھی پیغمبر سے، تیرا پوتا بھی، ہاں جی ایسا بھی دنیا میں دیکھا پہلے سے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا بیٹا، بیٹا بھی پیغمبر، پوتا بھی پیغمبر۔ کانت یا ویلتا، کہنے کی میرا کیا مجھے ہائے لوگ آنے تو میں بچے جنگنا کی میں ہوں بوڑھی ہو چکی ہوں جان، ہاذا بالی شیخا، یہ میرا خاوند ہے بوڑھا، ان ہاذا لشیء عجیب، ہے بڑی اوپری چیز۔ کہا گتا کہ من اللہ تو تسلیم کرو خدا کے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہے۔ رحمت اللہ برکات کرے ہمارا بیت، اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہونے والی تمہارے ہے گھر والوں، ابراہیم کے گھر والوں برکتیں ہونے لگی ہیں، اہل البیت اور ابراہیم السلام کے خاندان گھر والوں۔ انہ حمید مجید، بڑی صفتوں والا ہے، بڑی شان والا، صفات جلالیہ والا بھی ہے، لیکن یہ بھی صاف بات ہے کہ عذاب بھی دے سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں، یعنی مہربانی بھی کرنا جانتا ہے لیکن کوئی بات آئے تو اس کو پکڑتا بھی ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، ہٹ گئے ابراہیم صاحب سے ڈر، آج ڈر گیا، ہو میں نے سمجھا دشمن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ رہتے ہیں وجاہت ابھی یجادلنا فی قوم لوط، اب جھگڑا کیا، نہ جاؤ نہ جاؤ میرے بھتیجی کی قوم کو نہ تباہ کرو، شاید میری بھتیجی کی قوم ایمان لے آئے، میرا میں اپنے بھتیجی کو کہوں گا، بڑی خاص کر کے تبلیغ کرے گا زور سے، ہاں جی شاید مان جائے۔ ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، ابراہیم بڑے حوصلے والے تھے، حوصلے والے، حوصلے والے، رحم کرنے والے، انابت کرنے والے بڑی تھے، اس لیے انہوں نے جھگڑا کیا۔ اللہ، ہم نے کہا یا ابراہیم آرزنا اللہ، ابراہیم چھوڑ ان باتوں کو، چھوڑ ان باتوں کو، انہوں کا جامن ربک، آج رب نے ہمیں کہا انہوں آتم عذاب غیر مردود، عذاب ٹل نہیں سکتا، ایسا ہو چکا ہے جو ویسا ہونے کے ہو چکا ہو۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق مزرعا فقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يرون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء إياكم هؤلاء بنات فتنة لكم فاتقوا الله ولا تعصوا ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ بہرحال اب لوط علیہ السلام کا قصہ پہنچنا جا رہا ہے، اس قصے کا بھی تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہی تھا کہ ذرے ذرے چیزوں کو جاننے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آ گئے ابراہیم علیہ السلام ہمارے لوط صاحب کے پاس، سیہ بہم، غمناک ہو گئے ان کی وجہ سے، خف ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، تنگ ہوا ان کی وجہ سے سینہ، سینے کے ان کے سینے میں تنگی آ گئی، کیونکہ قوم بدمعاش تھی، اس بدمعاشی کی وجہ سے، برے حال کی وجہ سے تنویر تنگی آئی کہ یہ بچے ہیں بے ریش اور ان لوگوں کی عادات گندی۔ قال ھذا یوم نصیب، اور کہا یہ دن بڑا سخت، وجاءہ قوم یرون الیہ، آئی اس کے پاس قوم اس کی، یورہونا، دوڑتے چلے آ رہے اس کی طرف،
وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس سے پہلے بھی تھے وہ برا کام کیا کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، کہا لوط اسلام نے اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، ان اطہر لکم یہ ہے پاکیزہ تمہارے لیے. استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض لوگوں نے یہاں اتنا گندا معنی کیا ہے کہ بیٹیاں پیش کی کر دی تاکہ بچوں سے بچ جائے. کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی کس قدر بدترین ایک چیز ہے جو ان لوگوں نے پیش کی ہے. حالانکہ بات یہ ہے، بات سمجھو، اگر یہ کیا جائے کہ ان کی بیٹیاں اتنیاں تھیں کہ سب کو نکاح میں دے دی، بے حساب مردوں کو اپنی بچیاں دی، تو یہ عقل ہی نہیں مانتا. پھر مانا کیا ہؤلاء بنات ہن اطہر لکم. بات سمجھو، ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے گاؤں میں جو ہوتا ہے نا بڑا آدمی، شہر کا بڑا آدمی، وہ اس شہر کی بچیوں کو، عورتوں کو اپنی بیٹی کہتا ہے. بچی سمجھا کہ نہیں میری بات کو؟ کوئی آدمی شہر میں بڑا ہوتا ہے، اس شہر کے رہنے والی عورتوں کو بچی کہہ دیتا ہے. سمجھا میری بچی، یعنی ہر کلی کی کمسرے کے لوئی بھی عمر سیدھا بھی خدتا تو کلیوال نہ خزوتی بھی آتا کوئی کہ زمان بچی پوشوے. سمجھے میری بات کو؟ زمان بچی دے. سمجھ گئے؟ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے جو شہر میں بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے بڑے ہونے کے بعد جو شہر میں گاؤں میں رہنے والی عورتوں کو بچی کہہ دیتے ہیں. ہؤلاء بناتی یعنی نساؤکم تمہاری جو عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہی ہیں. مراد کیا ہے؟ میری لیے تو بچیاں ہی ہیں نا، چھوٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں، تمہاری بیویوں سے تمہارا فائدہ اٹھانا تمہارے لیے پاکیزہ ہے. وہی پاکیزگی کا سبب بنے گا. اور یہ جو تمہاری طبیعتیں اور طرف جا رہی ہے یہ تمہاری اچھی بات نہیں ہے. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے غمناک نہ کرو مجھے مہمانوں میں. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی آدمی نہیں، کوئی آدمی نہیں سمجھدار نیک راہ پر چلنے والا؟ سبھی تمہاری طبیعتیں گندی ہو چکی ہیں. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. مانا سمجھو تو جانتا ہے نہیں ہمیں تیری بیٹی میں کوئی حق. کیا مانا بیٹیوں میں؟ یعنی جن کو تم اپنے بیٹی کہتے ہو، بیٹی کہتے ہو یعنی بیویاں ہماری بیویاں ہیں بے شک، لیکن ہماری بیویوں میں دل نہیں لگتا. انک تعلم ما نرید، تو جانتا جو ہمارے ارادے ہیں، ہم اس بات سے باز نہیں آ سکتے. بہرحال ان میں نہایت ہی گندی عادت پڑی ہوئی تھی. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، ہائے میرا بھی زور ہوتا، مقابلہ کر سکتا ہوتا، میں یا پناہ پکڑتا اس قبیلے کی جو محکم ہوتا، میرا مضبوط قبیلہ ہوتا، پھر میں دیکھتا یہ کام کس طرح ہو سکتا ہے میرے ملک میں. قالوا یا لوط، یعنی کہ اے لوط انا رسول ربک. اب انہوں نے کہا اے لوط تو پریشان نہ ہو، ہم تیرے رب کی بھیجی ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ تیرے قریب نہ آ سکیں گے. فاسر بأہلک بقطع من اللیل، رات کے حصے میں ٹکڑوں میں لے جا اپنے خاندان والوں کو. فلا یلتفت منکم احد الا امرأتک، پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے مگر تیری بیوی چھوڑ کر جاؤ. انہ مصیبها ما اصابہم، اس تیری بیوی کو وہ عذاب آنے والا ہے جو باقی لوگوں کو پہنچے گا. ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ عذاب کا صبح کا وقت ہے. الیس الصبح بقریب. جواب سوال مقدر. سوال آیا یا یقون فی صبح، صبح کو ہوگا یا صبح تو بڑی دور ہے. جواب آیا الیس الصبح، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ حاصل کیا نکلا؟ یہ پانچواں قصہ بھی فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، جلنا حالیہ صابلہا، ہم نے کردوں کو لسی کو نیچے کر دیا. وامطرنا علیہم اہلیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے برسات اوپر پتھر ایک آسمان سے پختہ پتھروں کی جو آگ میں بنے ہوئے تھے، منظور پے در پے، مسومتاً ہر ایک شخص کے لیے نشان والے، عند ربک تیرے پروردگار کی طرف نشان لے کر آ چکے تھے. وما ہی من الظالمین بعید، یہ بات ظالموں کے لیے کوئی دور نہیں. حاصل کیا نکلا؟ آؤ سوچو، پانچواں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا چوتھا اور پانچواں قصہ لوط علیہ السلام کا، یہ دونوں قصوں سے معلوم یہ ہوتا ہے پیغمبر تھے لیکن پیغمبر کو ہر چیز درکنار رہی، اپنے سامنے کا پتہ نہیں کہ ہمارے سامنے کون آ چکے ہیں. لوط علیہ السلام کے گھر میں کتنے فرشتے آ کر بیٹھے رہے،
شام تک بیٹھے رہے، اتنا ہی پتہ لگا میرے گھر میں کون آئے ہیں، کوئی خبر نہیں رہی۔ اگر لوطا پیغمبر کو گھر میں آنے والوں کا پتہ نہیں رہا، ابراہیم السلام کو گھر میں بیٹھنے والوں کا پتہ نہیں رہا، تو ساری دنیا کے ہر شے کا جاننا اگر خدا کا خاصہ ہے، کسی پیغمبر گدی نشین کا خاصہ نہیں ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ ان کی لاکھوں کی آبادی کی شاہ صاحب کہتے ہیں جن بستیوں کے لیے یہ پیغمبر بنے آیا کر آ چکے تھے 12 لاکھ کی آبادی تھی۔ کچھ بھی ہو 12 لاکھ نو 12,000 ہی ہو، 4 ہی ہزار ہو تو 4,000 ان کی بیٹیاں تھی۔ کیا مانا ہے؟ اللہ تعالیٰ لے جانے کے بعد جب الٹانے لگے، الٹانے کے ساتھ پتھروں کی بارش برس رہی تھی۔ باقی رہی یہ بات، اب 5 قصے اب تک ہو گئے، 3 قصے پہلے، چوتھا اور 5واں یہ ہو گئے 2، اب آگے چھٹا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْإِلَٰهَ غَيْرَهُ وَلَا تَنقُضُوا الْمِيثَاقَ الْمِيثَاقَ۔ ایک بات یہاں یہ کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، معاذ اللہ جو کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی دلالہ تھی، لوط کی بیوی دلالہ تھی، دلالی کیا کرتی تھی برے لوگوں کے لیے، بدکار لوگوں کے لیے، اس لیے اس کو عذاب آئی، نرا جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ لوط کی بیوی مشرکہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوط کی بیوی مشرکہ تھی۔ دلالی ہونا ایک کریکٹر کی گندگی ہے، مشرکہ ہونا کریکٹر کی گندی نہیں ہے۔ کسی بیوی کی، پیغمبر کی بیوی کریکٹر کی گندی نہیں ہوئی، ہاں مشرکہ ہوتی رہی پہلے، ہم حضور علیہ السلام سے پہلے۔ کریکٹر کا گندا ہونا بدترین ہے، عیوب دار ہر کے سامنے، اور مشرک ہونا اور بات ہے۔ مشرک کا گندے کا ہے، نہیں سمجھ سکا عقیدہ، گندا ہے، جہنمی ہے، لیکن کریکٹر کی گندا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ دلالی کہنا، یہ دلالت کیا کرتی تھی، بہت بری بات ہے۔ ہاں جی، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا انہیں مدین کی طرف صاحب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْإِلَٰهَ غَيْرَهُ۔ آگے جی شعیب صاحب نے یہی فرمایا، جا کر میری قوم کو پکارو، نہیں تمہاری اللہ کی بات وغیرہ سننے والا، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، نہ کٹاؤ ماپ اور تول، ماپنے تول بھی بے ایمانی نہ کرو۔ میں نے کہا تھا نا یہ بڑے تاجر تھے، بڑے بے ایمان، تجارت میں بڑی بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ فَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تجھے دیکھتا ہوں ذات شے کے، انی خبر ہے مذاب محیط، میں ڈرتا ہوں تم عذاب دن سے جو گھرنے والا ہے۔ یا قوم المیدان بالقسط، ایک قوم میری پورا کرو معاف تو رضا داد، فلا تفتنا تحیاہم، نہ کاٹاؤ لوگوں کی ان کی اولاد نہ ہو جاؤ زمین بتا دینے والے، بقیت اللہ خیر المؤمنین، جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ایمان والے کوئی بچی ہے، بچہ کو کیا مانا؟ نفع، جو تم نفع مل جاتا ہے وہ تمہارے لیے 1000 دن بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین وما انا بعزیز، میں تمہاری ناواں نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، قالوا اے شعیب اصلاۃ نترکا ما یعبد آباؤنا ونعبد ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہا انہوں نے اے شعیب، اے نماز تیری حکم دیتی ہے تجھے کہ ہم چھوڑ دیں ہم ما نعبد ما یعبد آباؤنا، ان کو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اچھا تیری مرضی یہ ہے کہ باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دے، جو باپ دادوں کے حاجت روا آتے گدی نشین چلے آتے تھے پرانے، ان سب کو چھوڑ دے؟ یہی تیری نماز، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اوگت موز کہے، دل اپارا کہے، پیرانو تو پریدو ہے، کسی تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اپنے پیروں کو چھوڑ دے، فقیروں کو، حاجت رواؤں کو۔ او ان والا فی اموالنا ما نشاء، ان والا کا طرف سمجھو، یہاں تو ان والا کا طرف کس پر؟ ما یعبد، ان نترکا ما یعبدو، ان نترکا نفالا، چھوڑ دیں کرنا ہمارے مولوی جو چاہتے ہیں، مولوی جو لین دین میں تجارت میں بے ایمانیاں کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ یہ تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا جب تک یوں کام نہ کیا جائے۔ تم کیا کرتے ہو؟ ہمارے کاروبار میں مداخلت کرتے ہو۔ تو چاہتا ہے اپنے پیروں وکیلوں کو بھی چھوڑ دیں، معبودوں کو بھی، اور تو چاہتا ہے اپنے کاروبار میں جو بے ایمانیاں کرتے وہ بھی چھوڑ دے۔ اللہ کا انتر کا حلیم الرشید، تو بڑا باوقار آدمی ہے،
بڑا سمجھدار ہے، کیا ہو گئے تھے یہ سمجھتے